ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 188ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم یہ ایک آیت یعنی آیت نمبر 231 کی تفسیر پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یعنی اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جانے کو آ جائے تو پھر یا تو حسن سلوک سے انہیں اپنے پاس رکھو یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھو، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنی ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اور دیکھو، اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ اور بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، اور جو کتاب و حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس کا احترام ملحوظ رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ یعنی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو پس پہنچے وہ اپنی عدت کو۔ وَإِذَا کے معنی آتے ہیں، اور جب طلق تم کے معنی کرو گے تو طلاق دو تم، النساء کے معنی عورتوں کے، فبلغنا پس وہ پہنچے، یہ معنی میں آتے ہیں۔ بلاغ یا بلوغ اصل میں تو کسی مقصد کے انتہا کو پہنچ جانے کا نام ہے، مگر کبھی اس کے قریب پہنچ جانے پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں اختتام میعاد کے قریب پہنچنا ہی مراد ہے، کیونکہ اگر واقعی میعاد کو پورا کر لیں تو پھر امسکوہن یعنی روک رکھنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اجلہن کے معنی آتے ہیں اپنے وقت کو، کسی چیز کے لیے جو وقت مقرر کر دیا جائے وہ اس کی اجل کہلاتا۔ یہاں مراد عورت کی عدت ہے، یعنی عورت کی عدت پوری ہونے کو پوری نہ ہو چکی، یہ طلاق رجعی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ یعنی پھر یا تو آگے فرمایا گیا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی پھر یا تو حسن سلوک سے انہیں اپنے پاس رکھو یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ کے معنی آتے ہیں پس روک لو انہیں، رجوع کر لو ان سے، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، یعنی حسن سلوک اور مروت کے ساتھ۔ او کے معنی آتے ہیں یا، سَرِّحُوهُنَّ آزاد کر دو، یعنی ان عورتوں کو یا چھوڑ دو ان عورتوں کو، بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلائی کے، یعنی یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا عزت و تکریم سے انہیں رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی اور نہ روکو ان عورتوں کو ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ زیادتی کر سکو۔ ولا کے معنی آتے ہیں اور نہ کہ، تُمْسِكُوهُنَّ روکو تم انہیں عورتوں کو، زِرَارًا ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، دکھ دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا کے معنی آتے ہیں تاکہ تم زیادتی کرو، یعنی تم عورتوں کو ایذا رسانے کے لیے نہ روکو۔ پھر آگے فرمایا گیا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یعنی اور جو کوئی یہ کام کرے پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنے نفس پر۔ ومن کے معنی اور جو کوئی بھی، یفعل کرتا ہے یا کرے گا، ذالکا اس طرح کے معنی میں آتے ہیں یعنی ایسے، فقط کے معنی پس تحقیق، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسا نفس پر، اپنے اوپر، یعنی جو شخص ایذا رسانی کے لیے رجوع کرتا ہے وہ گویا اپنے اس عمل سے خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یعنی اور نہ بناؤ اللہ کی آیات کو تمسخر، کھیل۔ ولا کے معنی اور نہیں، تتخذو کے معنی بناؤ، پکڑو یا بناؤ، آیات اللہ کے معنی اللہ کی آیات کو۔ قرآن حکیم میں یہ گول دائرے سے دوسرے گول دائرے تک کی عبارت آیت کہلاتی ہے۔
آیات اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ حضوا کے معنی تمسخر، کھیل کے آتے ہیں کہ آیات الہی پر جیسے دل نے چاہا ویسے ہی عمل کیا کرو، ایسا نہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، یعنی اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے اور جو اتارا ہے تمہارے اوپر کتاب سے اور حکمت سے، کہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے۔ وذکرو کے معنی اور یاد کرو، نصیحت پکڑو۔ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے معنی میں، علیکم تمہارے اوپر، وما کی معنی آتے ہیں اور جو، علیکم کے معنی تمہارے اوپر، انزلہ اتارا نازل کیا، من الکتاب کتاب میں سے یعنی قرآن حکیم سے، والحکمہ اور دانائی، حکمت سے مراد مفسرین نے سنت مطہرہ لیا ہے۔ ظاہر ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے سنت مطہرہ لازمی ہے۔ یعظکم بھی، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کتاب کے۔ واعظ و نصیحت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس نعمت کو دوسرے مقام پر کچھ یوں بیان فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین یعنی طریق زندگی پسند کیا۔ واتقوا اللہ، آگے فرمایا گیا اس آیت میں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ واتقوا اللہ کے معنی آتے ہیں اور ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ اللہ سے۔ دراصل تقوی یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں سمایا رہے اور انسان برائیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار کرے۔ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا کئی مقامات پر حکم دیا ہے، اور خاص پر اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کا حکم اس لیے ہو رہا ہے کہ کہیں حماقت اور نادانی سے تم عورتوں پر بیجا ظلم نہ کرنے لگو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو اور پہچان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکلی کے معنی آتے ہیں ہر چیز، شیء علیم، ہر شے سے باخبر ہے، جانتا ہے، اسے ظاہر اور چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے۔ لہذا تقوی کی بات یہی ہے کہ تم کوئی کام ایسا نہ کرو جو اس کی رضامندی کے خلاف ہو، کیونکہ تمہارا ظاہر اور باطن اسے خوب معلوم ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مطلقہ کے لیے انتظار کی جو مدت شریعت نے مقرر کی ہے وہ آیت 228 میں بتا دی گئی ہے، اور 229 میں طلاق کا صحیح طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ تیسرے طہر میں یا تو دستور کے مطابق بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لو، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر حسن و خوبی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ اب اس آیت میں اس امر کی مزید وضاحت فرما دی کہ دستور کے مطابق روکنے سے شریعت کا کیا منشا ہے۔ اس منشا کی وضاحت یوں فرمائی کہ یہ روکنا ہرگز اس ارادے کے ساتھ نہ ہو کہ اس طرح بیوی تمہارے پنجے ستم میں اسیر رہے اور تم اس کو اپنے خواہش کے مطابق اذیت پہنچا سکو۔ مثبت پہلو سے بات اوپر کہہ چکنے کے بعد منفی پہلو سے بھی اس کی وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ ظالم لوگ طلاق اور طلاق کے بعد مراجعات کے شوہری حق کو اس ظلم کے لیے استعمال کر سکتے تھے، حالانکہ یہ صریح اعتداء یعنی اللہ کے حدود سے تجاوز اور اس کی شریعت کو مذاق بنانا ہے۔ فرمایا جو ایسی جسارت کرتے ہیں بظاہر وہ ایک عورت کو نشانہ ظلم بناتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سب سے بڑا ظلم اپنی جان پر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حدود کو پھاندنے اور اس کی شریعت کو مذاق بنانے کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کی اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں ایک برگزیدہ امت کے منصب پر سرفراز بنایا، تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے اندر اپنا نبی بھیجا، تمہیں خیر و شر اور نیک و بد سے آگاہ کرنے کے لیے تمہارے اوپر اپنی کتاب اتاری جو قانون اور حکمت دونوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد اگر تم نے ان کا ہی حق ادا کیا کہ اللہ کے حدود کو توڑا اور ان کی شریعت کو مذاق بنایا، تو سوچ لو کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ وہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے، یعنی وہ لوگوں کی شرارتوں کے باوجود ان کو ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑے گا تو اس کے پکڑ سے کوئی بھی چھوٹ نہیں سکے گا۔ یہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ رہے کہ مذاق بنانے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اس کا کھلا مذاق اڑایا جائے، بلکہ اس کی ایک نہایت سنگین شکل یہ بھی ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو کام ایسا کیا جائے کہ اس پر کوئی اعتراض نہ کیا جا سکے، لیکن مقصد و منشا کے لحاظ سے وہ کام شریعت کے مقصد کے بالکل خلاف ہو۔ مثلا تیسرے طہر میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مراجعات کرے تو ازروی شریعت اس کو حق تو حاصل ہے، لیکن اگر اس سے اس کا مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے اللہ کی آیات کے پردے میں اللہ کی مخالفت کی۔ ظاہر ہے
کہ یہ اللہ اور اس کی شریعت کے ساتھ صریح مذاق ہے۔ بھائی ناظرین گرامی، یہاں پر وقت ہو چلا، ہمیں اجازت فرماؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔